مومن کا دل اللہ کی راہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ اس جملے کے دو گہرے اشارے ہیں۔ روحانی اشارہ کہ مومن کا دل شرک، نفاق اور بدعات سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا ہر جذبہ اور ہر سوچ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے اس کا دل خود ایک راہ حق صراط مستقیم کا نمایاں نشان بن جاتا ہے۔ تصوفی اشارہ۔ تصوف میں کہا جاتا ہے قلب ہی اللہ کا گھر ہے۔ اگر مومن کا قلب ذکر اللہ اور محبت اہل بیت سے روشن ہے تو وہ صراط مستقیم کا اصل مرکز ہے۔ صوفی اقوال میں آتا ہے انسان کا قلب عرش سے بھی افضل ہے اگر اس میں اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے اس جملے کا مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن کا دل ہمیشہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جیسے صراط مستقیم انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جملہ کہ قلب مومن صراط مستقیم ہے اصلاً ایک حکمت افروز جملہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے سے اور گہرا ہو جاتا ہے۔ قرآن سے دلیل۔ نمبر 1 سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 46۔ اردو ترجمہ۔ کیا ان کے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں؟ یعنی اصل سمجھ اور ہدایت کا مرکز قلب ہے۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 89۔ مگر وہ نجات پائے گا جو اللہ کے حضور قلب سلیم یعنی پاک دل لے کر آئے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک پاک دل سے گزرتا ہے جو اصل صراط مستقیم ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ نمبر 1 آیت نمبر 6۔ اردو ترجمہ۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط المستقیم۔ جب بندہ صدقت اور ایمان سے دعا کرتا ہے اس کا دل ہی اس دعا کا اصل مرکز ہوتا ہے۔ حدیث سے دلیل۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ میری زمین نہ میرے آسمان مجھے سمیٹ سکتے ہیں مگر ایک مومن کا قلب مجھے سمیٹ لیتا ہے۔ نہ میری زمین نہ میرے آسمان مجھے سمیٹ سکتے ہیں مگر ایک مومن کا قلب مجھے سمیٹ لیتا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ قلب ہی اللہ کی ہدایت کا مرکز ہے جو صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے قلب مومن کا عرش الرحمن ہے، یعنی دل اللہ کی معرفت اور ہدایت کا مقام ہے۔ نتیجہ، قرآن اور حدیث دونوں یہ واضح کرتے ہیں کہ قلب مومن ہدایت، نور اور اللہ کی معرفت کا مرکز ہے۔ اس لیے صراط مستقیم کہا گیا ہے کیونکہ سیدھا راستہ دل سے گزرتا ہے اور دل ہی انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ قلب کا مقام تصوف میں۔ صوفیہ کے نزدیک انسان کے اندر 4 مرتبے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 قلب، نمبر 3 روح، نمبر 4 سر۔ نمبر 1 نفس جو ہوا و حواس اور خواہشات کا مرکز ہے۔ نمبر 2 قلب جو نور اور ظلمت دونوں کا اثر لیتا ہے۔ نمبر 3 روح جو صرف اللہ کی طرف راغب ہے۔ نمبر 4 سر جہاں سب سے گہرا راز، جہاں صرف اللہ کی تجلی ہے۔ ان میں سے قلب وہ مقام ہے جو انسان کو یا تو نفس کے راستے لے جاتا ہے جہاں گمراہی ہے، یا اللہ کے راستے صراط المستقیم پر۔ قلب مومن کا حال
صوفیہ کہتے ہیں جب قلب ذکر سے روشن ہوتا ہے تو وہ قلب سلیم بن جاتا ہے۔ ایسے دل میں نہ حسد، نہ گھمنڈ، نہ بغض رہتا ہے، صرف اللہ اور اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ ایسا دل خود ایک کیمپس یعنی دشا سوچک بن جاتا ہے جو بندے کو سیدھی راہ صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ صراط مستقیم کا صوفی مفہوم قرآن میں صراط مستقیم ایک ظاہری راہ ہے، ایمان، عبادت، سنت اور شریعت کی اتباع، مگر تصوف میں اس کی باطنی تعبیر ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ قلب ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ صوفیہ کے اقوال، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے کہ دل کا ہر نشائے و فراز اللہ کے ذکر سے روشن رہے۔ حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کا قلب ایک ایسا درپن ہے جس میں صرف اللہ کا نور جلتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے قلب مومن کا عرش الرحمن ہے، یعنی اللہ کا تجلی گاہ دل ہے۔ نتیجہ، جب ہم کہتے ہیں قلب مومن صراط مستقیم ہے، اس کا مطلب ہے مومن کا دل اللہ کی راہ کا اصل نشان ہے۔ جس دل میں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اہل بیت ہے وہ ہمیشہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جو دل اللہ سے غافل ہے وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔